بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا کا ظالم اور وحشی ترین انسان ہلاکو خان اپنے گھوڑے پہ شان سے بیٹھا ہوا تھا۔ چاروں طرف تاتاری افواج کی صفیں کھڑی تھیں۔ سب سے آگے ہلاکو خان کا گھوڑا تھا۔ ہلاکو خان کے سامنے قیدی مسلمانوں کی 3 صفیں کھڑی کی گئی تھیں، جن کو آج ہلاکو خان نے اپنے حکم پر قتل ہوتے دیکھنا تھا۔ پھر وہ ظالم غرور اور تکبر میں بولا، ان کے سر قلم کر دو، اور جلاد نے لوگوں کے سر کاٹنے شروع کر دیے۔ پہلی صف میں ایک کی گردن گئی، دوسرے کی گردن گئی، تیسرے کی، چوتھے کی۔ پہلی صف میں ایک بے قصور بوڑھا غریب قیدی، جو کہ اپنے گھر کا واحد کفیل بھی کھڑا تھا، وہ موت کے ڈر کی وجہ سے دوسری صف میں چلا گیا۔ پہلی صف کا مکمل صفایا ہو گیا۔ ہلاکو خان کی نظروں نے اس بوڑھے کو دیکھ لیا تھا کہ وہ موت کے خوف سے اپنی پہلی صف چھوڑ کر دوسری صف میں چلا گیا تھا۔ ہلاکو خان گھوڑے پر بیٹھا ہوا، ہاتھ میں طاقتور گرز لیے اچھال کر اس سے کھیل رہا تھا، اور مسلمانوں کے قتل کا منظر دیکھ کر اس کھیل سے خود کو خوش کر رہا تھا۔ جلادوں نے دوسری صف پہ تلوار کے وار شروع کر دیے۔ گردنیں گرنا شروع ہو گئیں۔ جلاد تلوار چلا رہے تھے اور خون کے فوارے اچھل اچھل کر زمین پر گر رہے تھے۔ اس بوڑھے بابا نے جب دیکھا کہ دوسری صف کے لوگوں کی بھی گردنیں کٹ رہی ہیں، اس کی باری بہت جلد آنے والی ہے، تو وہ بھاگ کر تیسری صف میں کھڑا ہو گیا۔ ہلاکو خان کی نظریں بوڑھے بابا پر جمی ہوئی تھیں کہ اب تو تیسری صف آخری ہے، اس کے بعد یہ کہاں چھپنے کی کوشش کرے گا؟ اس بیوقوف بڈھے کو میری تلوار سے کون بچا سکتا ہے؟ میں نے لاکھوں انسان مار دیے، تو یہ کب تک بچے گا؟ تیسری صف پہ جلادوں کی تلوار بجلی بن کر گر رہی تھی۔ ہلاکو خان کی نظریں مسلسل اس بوڑھے پر تھیں کہ کیسے وہ بے چین ہو کر موت کی وجہ سے بے قرار ہے۔ تیسری صف کے انسانوں کی گردنیں گر رہی تھیں۔ جلاد بجلی کی تیزی سے اس بوڑھے بابا تک پہنچا تو ہلاکو خان کی آواز گونجی، رک جاؤ، اس کو ابھی کچھ نہ کہو۔ بابا بتا، پہلی صف سے تو دوسری صف میں بھاگ آیا، جب وہ ختم ہوئی تو تیسری صف میں بھاگ آیا۔ بابا اب بتا، پیچھے تو کوئی اور صف بھی نہیں، اب تو کہاں بھاگ کر جائے گا؟ اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ اس بوڑھے انسان نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، میں نے پہلی صف کو اسی لیے چھوڑا کہ شاید میں دوسری میں بچ جاؤں، لیکن موت وہاں بھی آ پہنچی۔ پھر میں دوسری صف کو چھوڑ دیا کہ شاید تیسری میں بچ جاؤں۔ ہلاکو خان نے گرز کو ہاتھ میں اچھالتے ہوئے کہا، بابا کیسی خام خیالی ہے، یہ کیسی بیکی بیکی باتیں کر رہے ہو؟ بھلا تمہیں میری تلوار سے کوئی بچا سکتا ہے؟ کیسے بچا سکتا ہے؟ ہلاکو خان نے اتنے تکبر میں آ کر کہا کہ اس کے ہاتھ سے گرز گر پڑا۔ ہلاکو خان ہوشیار جنگجو اور چالاک انسان تھا۔ ہلاکو خان گھوڑے کے اوپر بیٹھے بیٹھے گرے ہوئے گرز کو اٹھانے کے لیے خود کو جھکایا کہ زمین پہ گرنے سے پہلے پہلے وہ اسے ہوا ہی میں پکڑ لے۔ اسی کوشش میں ہلاکو خان کا ایک پاؤں رکاب سے نکلا
और वो अपने घोड़े से नीचे आ गिरा, जबकि दूसरा पांव रिकाब में ही फंस कर रह गया। हलाकू खान का घोड़ा इतना डर गया कि भाग निकला। हलाकू ने खुद को बचाने की बड़ी कोशिश की, लश्कर भी हरकत में आ गया, लेकिन घोड़ा इतना ताकतवर था कि किसी के काबू में ना आया। वो हलाकू खान को पत्थरों में घसीट घसीट कर भागता रहा, यहाँ तक कि हलाकू का सर पत्थरों से पटक पटक कर इस कदर लहूलुहान हो गया कि इसकी रूह चंद ही मिनटों में अपने इस तकब्बुर वजूद को छोड़कर जहन्नम रसीद हो गई। लश्कर ने जब बेइंतहा कोशिशों के बाद हलाकू खान के ताकतवर घोड़े को काबू किया, तो इस वक्त तक इसका सर बुरे तरीके से कुचला जा चुका था। वीडियो को मुकम्मल देखने का शुक्रिया। आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपनी कीमती राय ज़रूर दें।